بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور اس کی رحمت سے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، سردیاں جو ہیں وہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ سردیوں میں مختلف کھانے مزیدار مسالے والے ہر طرح کے بنائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سپائسی کھاتے ہیں، کچھ بالکل سادہ، کچھ نارمل، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے، اپنے اپنے منہ کے ذائقے ہیں۔ آج ہمارے کچن میں بننے لگی ہے کڑی پکوڑا۔ کڑی پکوڑا ایک بڑی ہی عام سی اور ہماری روایتی گھروں میں جو کھانے بنتے ہیں ان میں یہ شامل ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کڑی پکوڑا ایسا مزیدار کس طرح بنایا جائے اس کو کہ آپ کے ہمسائے بھی جو ہیں وہ بھی آ کے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں کیا بن رہا ہے۔ اس کی اتنی پیاری خوشبو اور اتنا مزیدار اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ اس کو آسان اور اچھے طریقے سے اور خوشبودار اور مزیدار بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے یہ دیکھیں، الحمدللہ کچن میں سارا کچھ موجود ہے۔ یہ جتنے لوازمات پڑے ہیں، یہ جتنے انگریڈینٹس پڑے ہیں، یہ جتنی چیزیں پڑی ہیں، یہ کڑی پکوڑا میں شامل ہوتی ہیں۔ اور اس میں ہمیں چونکہ پکوڑے بھی بنانے ہیں، ہم نے اس کو کڑی کو بھی بنانا ہے۔ یہ سارے جو قدرتی چیزیں پڑی ہیں، الحمدللہ جتنی بھی یہ چیزیں پڑی ہیں یہ قدرتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس لسی بھی ہے، لسی بھی الحمدللہ ہمارے گھر کی ہے، گھر میں خود بنائی ہے۔ یہ الحمدللہ بیسن ہے، یہ ہرا دھنیا ہے، ٹماٹر ہے، اس میں پیسٹ ہے لہسن کا، اور جناب پیاز کا، یہ پیاز ہیں، یہ آلو ہیں پکوڑے کے لیے، آلو اس کے لیے، یہ کڑی کے لیے اور پکوڑے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کڑی پکوڑا میں شامل ہوں گی۔ یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اس لیے کہ جتنی بھی آپ چیزیں اوریجنل جو قدرتی چیزیں ہیں وہ کھائیں گے، پکائیں گے، پسند کریں گے، ان کی اپنی ہی ایک الگ سی خوبصورتی ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں، کڑی پکوڑا بناتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم آئل لے لیں گے۔ یہ میرے پاس جو آئل ہے یہ بھی الحمدللہ جو ہے اولیو آئل، یہ زیتون کا تیل ہے، ہم یہ شامل کریں گے اور ہم جو ہے کڑھائی میں آئل ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ جی ہم سب سے پہلے آئل میں ڈالیں گے پیاز، جو میں نے چاپ کر کے رکھ لی تھی، پیاز اور ہری مرچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پیاز اور ہری مرچ، یہ دیکھیں جی الحمدللہ پیاز جو ہیں وہ اچھی طرح گھی میں پک چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں۔ اب میں اس میں شامل کروں گا ادرک اور لہسن کا پیسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو بھی آپ نے 3 سے 4 منٹ جو ہے اچھی طرح پکانا ہے۔ یہ جو درمیان کا ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اگر آپ اس کو اچھی طرح پکائیں گے نہیں تو پھر لہسن کی جو ایک اسمیل سی ہوتی ہے وہ نہیں جائے گی۔ آپ نے اب اس کو بھی 3 سے 4 منٹ اچھی طرح، جس طرح پیاز کو 3 سے 4 منٹ آپ نے بھونا ہے اچھی طرح آئل میں، تو آپ نے ادرک اور لہسن کے پیسٹ کو بھی اچھی طرح آپ نے اس میں پکانا ہے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے سرخ مرچ، ہلدی اور نمک۔ یہ ایک ایک چمچ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے۔ یہ میں اکٹھا تینوں چیزیں جو ہے اس میں شامل کرنے لگا ہوں۔ ادرک اور لہسن کا جو پیسٹ تھا وہ بھی اچھی طرح گھی میں تیار ہو چکا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں میں اس میں شامل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تینوں چیزیں میں نے شامل کر دی ہیں۔ اب اچھی طرح اس کو بھی 1 سے 2 منٹ کے لیے پکائیں گے۔ الحمدللہ خوشبو جو ہے وہ ابھی سے آنا شروع ہو چکی ہے مثالوں کی، اور یہی خوشبو جو ہے یہ کھانوں میں جو ذائقے ہیں یہی ہماری بھوک کو بڑھاتے ہیں اور پھر کھانا کھانے کو من کرتا ہے۔ یہ دیکھیں جی الحمدللہ۔ اب میں اس میں شامل کروں گا ٹماٹر، سرخ سے ٹماٹر میں نے ایک لیا وہ شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جب آپ دیکھیں کہ یہ مسالہ نیچے لگنے لگ گیا ہے تو بعض لوگ پانی شامل کرتے ہیں، تو میں اس میں پانی شامل نہیں کروں گا، میں اس میں شامل کروں گا لسی، جو اس کڑی کی جان ہے، تو میں وہ شامل کر لوں گا۔ اس سے کیا ہوگا، اس کے ذائقے میں اور لذت میں اور جو ہے ذائقہ اس کا دوبالا ہو جائے گا اور مزیدار بن جائے گا۔ پانی ڈالنے کے بجائے آپ اس میں تھوڑی سی لسی شامل کر لیں گے تو وہ مسالہ جو ہے وہ نیچے نہیں لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں جی، یعنی یہ لسی لی ہے وہ شامل کروں گے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی پانی شامل کرنے کی بجائے اس میں لسی شامل کریں۔ جب تک ہمارا مسالہ اچھی طرح تیار ہوتا ہے، میں یہ جو ہم نے لیا تھا بیسن کو میں نے لسی میں شامل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اس کو جو ہے ہاتھ سے، یہ کہ جلدی نہیں ہوتا، لیکن جوسر بلینڈر میں ڈال کے شامل کریں گے لسی اور بیسن کو، تو یہ جلدی شامل ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، مکس ہو جائے گا اچھی طرح سے۔ اب جو ہے اس کو ہم اچھی طرح بلینڈ کر لیتے ہیں، ڈھکن اچھی طرح سے بند کر لیں۔ اس میں ہم شامل کریں گے کڑی پتہ، بادیہ خطئی، الائچی، بڑی الائچی، لونگ، اور یہ جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں اوریجنل وہ ہم اس میں شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں شامل کروں گا جو میں نے لسی اور بیسن کو بلینڈر میں اچھی طرح مکس کیا تھا، وہ اس میں شامل کریں گے۔ تھوڑا سا ایک مرتبہ اس کو پھر چلا لیں گے۔ یہ الحمدللہ دیکھیں اچھی طرح اس میں شامل ہو چکا ہے، لسی اور بیسن جو ہے آپس میں۔ تو اب یہ اس میں شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہے تقریباً 20 منٹ اس کو ہم اچھی طرح پکائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دوسرا، جی الحمدللہ، جب تک ہماری کڑی تیار ہو رہی ہے اس ٹائم تک ہم جو ہے اپنے پکوڑوں کا سامان سارا تیار کر لیتے ہیں۔ پکوڑوں کے لیے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ساری اس جگہ پہ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے میں شامل کروں گا پیاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ 3 سے 4 پیاز لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آلو شامل کریں گے اس میں۔ ان کی کٹنگ کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہے کہ کٹنگ تقریباً ایک جیسی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب شامل کریں گے اس میں ہرا دھنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب شامل کریں گے اس میں پالک۔ یہ آپشنل چیز ہے، اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں شامل کرنا چاہتے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے پالک شامل کیا اس میں۔ اب شامل کریں گے ہم اس میں خشک دھنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں ہری مرچ اور کالی مرچ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں شامل کریں گے نمک اور کوٹی ہوئی ددر لال مرچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ساری چیزیں آپ ان کو یکجاں کر لیں، مکس کر لیں اچھی طرح سے۔ ان کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جو ہے پھر اس میں ڈالتے ہیں باقی چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں۔ اچھی طرح آپ نے ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے۔ کڑی جو ہے یہ دیکھنے میں
لگتا ہے کہ بالکل آسان سی ہے اور بڑی جلدی، لیکن اس میں بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر جا کے کہیں کڑی پکوڑا تیار ہوتا ہے۔ لیکن جو حضرات سپائسی چیزیں کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیز بڑی مزیدار ہے۔ الحمدللہ یہ دیکھیں جی، ہمارا پکوڑوں کا جو سامان ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اس ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے۔ اب اس میں شامل کریں گے بیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسن جب بھی آپ نے دکان سے لینا ہے تو آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ بیسن صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات دیکھنے میں یہ آیا کہ بعض دکانوں پہ جو پرانا بیسن پڑا ہوتا ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہوتا، اس میں بعض اوقات سسری وغیرہ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی بیسن خریدیں تو وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اب اس کو بیسن کو بھی اس میں اچھی طرح شامل کر لیں گے۔ آپ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، چاہے تو چمچ کے ساتھ بھی اس کو اچھی طرح مکس کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ دیکھیں، یہ میں نے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں الحمدللہ، یہ دیکھیں یہ اچھی طرح جو ہے یہ مکس ہو چکا ہے۔ ساری چیزیں جو ہیں یکجا ہو چکی ہیں۔ اب اس میں شامل کریں گے لسی۔ بعض لوگ پانی شامل کرتے ہیں لیکن میں اس میں لسی شامل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جتنی زیادہ نہیں ڈال دینے کہ یہ زیادہ پتلا ہو جائے، زیادہ نہیں شامل کرنی۔ جتنا آپ نے پکوڑے وغیرہ بنانے ہیں اتنی ہی لسی آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے۔ میں زیادہ شامل اس لیے چیزیں آپ نے وہ دیکھا ہوگا، کڑی بھی اس لیے زیادہ بنا رہا ہوں اور یہ پکوڑے وغیرہ بھی، کیونکہ میرا کھانا بنانے کا مقصد صرف خود کھانا نہیں ہوتا۔ جو پہلے دن سے میں ایک بات لے کے چل رہا ہوں، میرا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو بانٹا بھی جائے، تقسیم بھی کیا جائے، جہاں جو خصوصاً جو ہے جن کے پاس کھانے کو چیز نہیں ہوتی ان کے گھر تک پہنچایا جائے۔ میرا مقصد صرف اور صرف کھانا بنانے کا یہ ہوتا ہے، اور میں یہ کوشش بھی کرتا ہوں کہ میرے گھر میں جو بھی چیز بنے وہ کسی نہ کسی ایسے بندے تک، ایسے لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جن کو یہ۔ الحمدللہ جی، اللہ کے فضل سے دیکھیں ہماری کڑی جو ہے وہ مکمل تیار ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں جی، بالکل ریڈی ہے یہ کڑی۔ اب جو ہے ہم اس میں شامل کریں گے مسالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس میں شامل کریں گے ہرا دھنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیں جی، الحمدللہ جی ہماری کڑی تیار ہونے کے بعد جو ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا پکوڑوں کے لیے، اب ہم پکوڑے تیار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھی جو ہے وہ مکمل تیار گرم ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیادہ پیسٹ اس لیے نہیں چمچ میں ڈال رہا کیونکہ پھر اندر سے جو آلو ہے وہ صحیح طرح